बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा उससे इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है कि 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हम उससे साफ इनकार करते हैं और कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हुकूमत का इस पर यह मौक़िफ़ है कि मुकदमात अदालत में ज़ेरे जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदालत में इस हवाले से केसेस चल रहे हैं और फिर उसके फैसले होने हैं। तो लिहाजा हम इस पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। और इस पर हुकूमत की जो कानूनी टीम है, जो हुकूमत की लीगल टीम है, उसने हुकूमत को यह मशवरा दिया कि आप इस पर जुडिशल कमीशन ना बनाएं। उसने इस पर जुडिशल कमीशन ना बनाने की राय दी। हुकूमत की कानूनी टीम की बात कर रहा हूं। अब तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ था कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी यह बात बता चुका हूं और मैं आपको पहले भी कई व्लॉग्स के अंदर अपने कई जो है वो व्लॉग्स में ये बात रेपिटेशन के तौर पर कह चुका हूं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। हुकूमत के जो मुज़ाकरात होंगे वो माइनस इमरान की शर्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसको इस बात का इल्म है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, जो मौजूदा मुक़्तदरा की जो टीम है, जो मुक़्तदरा इस वक्त सोच विचार कर रही है, जो मुक़्तदरा इस हवाले से सोच रही है, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कुछ शराइत पर होंगे। उसमें एक शर्त यह भी है कि माइनस इमरान, सर माइनस इमरान की शर्त पर ही मुज़ाकरात होंगे। बहुत से लोगों ने यह भी सोचा कि ट्रंप आ गया, ट्रंप ने हलफ उठा लिया और ट्रंप की पॉलिसीज के अंदर यह पॉलिसी क्लियर कट नजर आ रही है कि जी इमरान खान के लिए कोई एनआरओ लिया जाएगा या इमरान खान जो है उनके लिए अमेरिका बात करेगा और अमेरिका इमरान खान के हवाले से गारंटर बनेगा और पाकिस्तान की मुक़्तदरा को अमेरिका इमरान खान की गारंटी देगा अपनी जुबान से और इमरान खान को रिलीज कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान ने एनआरओ चाहते हैं और इमरान खान चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। तो सर पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के पास आखिरी ऑप्शन मुक़्तदरा से बातचीत होती है। अब इमरान खान को पता है कि उनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं और लेने के लिए भी कुछ नहीं। वो गिव एंड टेक की पोजीशन से तो बहुत बाहर हो चुके हैं सर। ना वो कुछ लेने की पोजीशन में है, ना वो कुछ देने की पोजीशन में है। इवन के उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो इतनी कमजोर है कि उस पर तहरीक इंसाफ खुद स्टैंड नहीं कर सकती, उस पर तहरीक इंसाफ खुद खड़ी नहीं हो सकती। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनका तो खाता खत्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। हुकूमत के साथ जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि तहरीक इंसाफ अपने गुनाहों का जो है वो इतराफ़ कर ले। उसने 9 मई किया, उसने 26 नवंबर किया, उसने ये 2 जराइम तो किए। देखें 9 मई का केस बहुत क्लियर कट है, रियासत पाकिस्तान इस पर स्टैंड किए हुए है और रियासत पाकिस्तान का इस पर एक अटल मौक़िफ़ है और वो ये है कि 9 मई जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ हुआ। उनका तख्ता उलटने के साथ उनके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, रचाई गई और उसमें इन्वॉल्व कौन था? जनरल फैज़ हमीद, जिनको इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उनसे बहुत सी चीज़ों की तफ्तीश हो रही है, बहुत सी चीज़ों की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इस पर 9 मई के हवाले से तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अटल मौक़िफ़ है कि ये मानना पड़ेगा इनको कि इन्होंने 9 मई किया। ये 9 मई से तो सर बरियो सिमा नहीं हो सकते। ये 26 नवंबर को जो इन्होंने कहा था कि शोधा को, हमारे शोधा को शहीद किया गया, वो 26 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो 278 लोगों की बात की थी, उन 278 में से तहरीक इंसाफ किसी एक का नाम भी नहीं बता सकी। इवन के पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा कि तहरीक इंसाफ किसी एक का नाम नहीं बता सकी। और मैं हैरान हूं कि उन 278 लोगों को जिनको ये कहते हैं शहीद किया गया, उसमें से किसी एक के बारे में भी तहरीक इंसाफ ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने थाने में जाकर FIR कटवाई। 278 लोग शहीद हुए ना,
تحریک انصاف کے بقول، تو وہ جو 278 لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کی جو ہے وہ ایف آئی آر تھانے میں جا کر درج نہیں ہوئی، کسی ایک کا جو ہے وہ نام نہیں آیا، ان 278 لوگوں کو شہید کرنے والوں میں سے کسی ایک کے خلاف جا کر تھانے میں ایف آئی آر درج نہیں کروائی جا سکی۔ تو اس کا مطلب کہ ریاست پاکستان کو جو یرغمال بنانا چاہ رہے تھے اور جو ریاست پاکستان کو نیچا دکھانا چاہ رہے تھے، ان کو پھر عبرتناک جو ہے انجام کا منتظر ہونا پڑے گا اور ان کو ایک بار پھر موقع کھانا پڑے گی جو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ملک ریاض، جن کا دبئی میں ایک پروجیکٹ لانچ ہوا اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ پاکستان کے ایک ایسے بزنس ٹائکون ہیں جن کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایون کہ ان کا کیس بھی چلا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے ارسلان افتخار ملک ریاض کے صاحبزادے کہہ رہا ہوں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے صاحبزادے ارسلان افتخار اور ملک ریاض کے درمیان وہ جو بزنس پلانز تھے اور بزنس پارٹنرشپ تھی، اس کا پینڈورا باکس کھلا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کیس کو بند کر دیا، کیونکہ اس میں افتخار چودھری کو پتا چلا کہ میرا بیٹا خود ملوث ہے اور ملک ریاض کے ساتھ جو مالی اور ذاتی کرپشن کے معاملات ہیں اس میں میرا بیٹا انوالو ہے۔ تو افتخار چودھری اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر براجمان تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جی میرا بیٹا اس میں پھنس رہا ہے، تو انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا، اس کو کلوز کر دیا۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں ان پر جب ریاست نے ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب کہ سر پھر ملک ریاض صاحب تو نہیں بچیں گے، اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب نے انکوائری کا آغاز کر دیا، اور اس کا مطلب کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف نیب کی انکوائری شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے نیب کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب کی پریس ریلیز آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور نیب نے جو پریس ریلیز دی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، مطلب سمجھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو نیب کی پریس ریلیز ہے وہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ ملک ریاض صاحب کو کسی بھی طور نہیں بچنے دے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ملک ریاض صاحب اب اس میں نہیں بچیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیب نے جو انکوائری کا آغاز کرنا ہے اس میں ملک ریاض صاحب کے اوپر ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے، اور ملک ریاض صاحب کے جو لوگوں کو وہ مالی فوائد دیتے رہے، جو اس حوالے سے انہوں نے پہلے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ملک ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ سننے والا ہے، یہ مت بھولنا، ملک ریاض کہہ رہے ہیں یہ مت بھولنا کہ پچھلے 20-25 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، جتنا مرضی ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف وعدہ ماپ گواہ نہیں بنوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جس میں عمران خان کو 14 سال قید کی سزا اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اس میں ملک ریاض کا رول کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے چوری کا پیسہ برآمد کیا، اور وہ چوری کا پیسہ پاکستان کی سرکار کو دیا۔ اس سرکار کون تھی؟ عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کو پیسہ دیا، انہوں نے وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے ملک ریاض کو ریٹرن کر دیا۔ ملک ریاض صاحب کو وہی پیسہ ریٹرن کر دیا گیا جو چوری کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے برآمد کیا تھا ملک ریاض سے۔ اب وہ جو چوری کا پیسہ ہے وہ ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور ملک ریاض صاحب نے کیا کیا کہ ملک ریاض صاحب نے اس چوری کے پیسے کی بدولت، مطلب اس کے بدلے عمران خان کو ہیروں کے ہار، اس کے بعد پلاٹس، اس کے بعد زمینیں، پھر کرپشن کے جو مالی اور ذاتی فوائد ہیں اس سے عمران خان صاحب کو نوازا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں تو میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو سر وہ سب کچھ جو ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ جو پریس ریلیز دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ جو پریس ریلیز ہے اس کا مطلب کہ پھر ملک ریاض صاحب نہیں بچیں گے، اور یہ تو نظر آ رہا ہے کلیئر کٹ
کہ اس میں ملک ریاض صاحب کا جو رول ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہ خبر ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ نیب کا ملک ریاض کے مزید اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا اعلان۔ ملک ریاض عدالتی مفرور، دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری، منی لانڈرنگ کی گئی، نیب کی وارننگ۔ قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض کے مزید اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نیب کے مطابق بیریا ٹاؤن کے نام پر کراچی، راولپنڈی اور نیو مری میں اراضی پر بغیر این او سی قبضہ کیا گیا۔ یہ نیب کی ایک پریس ریلیز۔ اور ملک ریاض نے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا، یہ نیب کہہ رہا ہے، یہ نیب حکام کہہ رہے ہیں۔ جبکہ نیب ملک ریاض کے مزید اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ وہ اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے۔ نیب کہہ رہا ہے کہ ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ ملک ریاض نے پشاور اور جام شورو مطلب سندھ میں بھی زمینوں پر قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی، اور اب بھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے یہ شخص بھاری رقم وصول کرتا رہا۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ ملک ریاض این سی اے کے مقدمے میں عدالتی مفرور اور عدالت اور نیب کو مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں ملک ریاض صاحب۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک ریاض جو ہیں ملک ریاض کے جو بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، ترجمان نے کہا کہ نیب بیریا ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط کر چکا ہے اور ملک ریاض کے مزید اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے بھی قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ ترجمان نیب کے مطابق ملک ریاض نے حال ہی میں دبئی میں بھی لگژری اپارٹمنٹ کا نیا منصوبہ شروع کیا، اور عوام مذکورہ پروجیکٹ بھی سرمایہ کاری سے خود کو دور رکھیں کیونکہ ایسا فیل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ نیب نے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے کہ جو ملک ریاض کا پروجیکٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہ کریں، اگر کی تو وہ بددیانتی کے، وہ فراڈ کے، وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گا وہ سارا کام۔ ترجمان نیب نے کہا ہے کہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور حکومت بھی اس معاملے پر دبئی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ پھنس گئی جاں شکنجے اندر جیویں ویلنے وچ گنا، رون کو ہن روے محمد ہون روے تے منا۔ سر وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ اپنی واری آئی تے کوئی گور ہو گیا۔ وہ ملک ریاض جو پاکستان کا ایک بزنس ٹائکون، جو بہت سے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا، جو لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا تھا، جس نے عدلیہ کو ڈرایا، جس نے پاکستان کی جوڈیشری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ افتخار چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، ڈمپر صاحب افتخار چودھری، جن کو تاریخ میں بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا بطور جج آف دی سپریم کورٹ۔ جس شخص کو بحال کروایا عدلیہ بحالی تحریک نے، اس نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا، جو وزیر اعظم عوامی نمائندہ تھا، جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم پاکستان بنا، یوسف رضا گیلانی۔ تو سر پاکستان کی تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ ملک ریاض صاحب کا انجام بہت عبرتناک ہوگا، نیب نے خبردار کر دیا، اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ملک ریاض کے معاملے میں نہ تو آئے گی نہ ان کا ساتھ دے گی۔ یہ کلیئر کٹ بات نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔